زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ وصل ختم کر دیں، سادہ آواز کر دیں پلیز، وصل ختم کر دیں۔ ہے مسلمان ہونا جو بغیر کسی محنت کے ہمیں ملی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا ساری زندگی بھی سجدوں میں رہ کر شکر ادا کیا جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب باقی امتیں میری امت کی شان اور عظمت کو دیکھیں گی تو وہ تمنا کریں گی کہ کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ جو اس امت میں نہیں تھے ان کو اس امت میں ہونے کی آرزو روز محشر بھی ہوگی۔ اے کاش کہ اس امت میں رہتے ہوئے ہم اس کی قدر و منزلت کو سمجھ سکیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں۔ مارے بھی نہیں کھائیں، بھوک پیاس کا معاملہ بھی نہیں ہوا، دقتیں مشکلیں بھی نہیں آئیں، گھر سے بے گھر بھی نہیں ہوئے، سولیوں کی زینت بھی نہیں بنے، تپتے ہوئے کڑاہوں میں بھی نہیں گرائے گئے، مفت میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اسلام کی دولت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ہم کسی بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کی جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو جب اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دین نے ہمیں اپنے لیے بھی دعا کی کلمات سکھائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے پاک پروردگار میں جب تک زندہ رہوں مسلمان رہوں۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور مجھے جب بھی موت آئے کرم کرنا، مہر کرنا کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس امت کا مقام و مرتبہ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی امت کا کوئی بھی فرد اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ ساری امتیں پہلے آئیں لیکن یہ امت آخر میں ہے کیونکہ آخری نبی کی امت ہے، تو آئے آخر میں ہیں لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی بہار ہے۔ ایک اور حدیث مفہوماً سماعت فرمائیں، بارگاہ انور میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن بھرا ہوا مجمع ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ یہ اجتماع ہے، ماشاءاللہ خاصی تعداد یہاں پہ جمع ہے، تو ایسے اجتماعات کے اندر بھی کسی کی تلاش بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے یا کسی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجمع حشر تو اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کا جو آخری انسان ہے وہ سب کے سب اس مجمع میں جمع ہوں گے، اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں جمع ہوں گے۔ عرض کی ہے کریم، آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو عشق و مستی کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ جو حضرات گھوڑے رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اس کو جلد سمجھ جائیں گے۔ فرمایا کہ جس طرح
عام گھوڑوں کے اندر 5 کلیان گھوڑے کو بندہ پہچان لیتا ہے، جس کا ماتھا بھی سفید ہوتا ہے اور جس کے پاؤں میں بھی سفیدی ہوتی ہے۔ تو جس طرح باقی جانوروں یا گھوڑوں میں ایسے جانور کو کہ جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور جس کے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں، تو اس کو بندہ پہچان لیتا ہے، وہ خود بخود ظاہر اور عیاں ہوتا ہے۔ ہم بھی قیامت کے دن اپنی امت کو پورے مجمع محشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارا امتی آ رہا ہے۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے سمجھیے، ہماری روز محشر پہچان کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا، اور بلکہ اس حدیث شریف کا بھی کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، یا وہ روایت صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وضو کے اندر، کیونکہ یہ فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، تو جب وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتے تو وہ کونی سے اوپر آدھے بازو کو وضو میں دھو لیتے، اور یہ بھی فرض ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں، تو وہ آدھی پنڈلی تک اس کو دھو لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا جناب حکم تو یا سنت عمل تو کونیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت ہے، آپ آدھی پنڈلی اور آدھے بازو تک دھو لیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے یہاں اس بات کو بیان کیا کہ حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ وضو کا پانی جن اعضاء پر لگتا ہے وہ حصے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، جس کا دل چاہے وہ سفیدی کو بڑھا لے۔ تو فرمایا یہ جو کریم نے فرمایا ہے نا کہ جس کا دل چاہے وہ سفیدی کو بڑھا لے، تو میں اس طرح اس حصے کو زیادہ دھوتا ہوں تاکہ حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور قیامت کے دن روشنی میں اضافہ بھی ہو جائے۔ حویلی لکھا اور قرب و جوار سے آنے والے بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کو بھی حسین اینگل سے سمجھیے، جب قیامت کے دن غلاموں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور عظمت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس امت کو بڑے پروٹوکول دیے گئے، سبب نبی پاک علیہ السلام کی نسبت۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت نے بڑی رمز کی بات بیان کی، انہوں نے لکھا کہ اس امت کی زندگی تھوڑی کیوں ہے؟ پچھلی 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال تک ایج ہوتی تھی، اب یہاں پر تو جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، جنازے جوانوں کے اٹھ رہے ہیں، اور اس تنور کے اندر، اس پیڑھی کے اندر تو 100 سال کی عمر رب تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے، وہ بڑا مشکل امر نظر آتا ہے۔ زندگیاں اس امت کی تھوڑی کیوں ہیں؟ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ کہہ کر جواب دیں گے۔ آواز آ رہی ہے صحیح آپ کو؟ اس امت کی زندگی کم کیوں رکھی؟ فقیہ ابو اللیث نقل کرتے ہیں اس وجہ سے کم رکھی تاکہ یہ گناہ تھوڑے کریں۔ کیا بات ہے کہ گناہوں کا میٹر تو آگے ہی بڑا تیز ہے، تو اگر 200 سال 300 سال کے جرم و خطا اتنی ایج دے دیں تو یہ تو دفتروں کے دفتر بھر دیں گے۔ اس لیے اس امت کی زندگی کو پچھلی امتوں کی نسبت تھوڑا رکھا۔ ہائے افسوس کہ ہم تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ کر گزرتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے اندر بھی ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے گناہوں کی فہرست پہ کبھی غور کریں۔ زبان پہ جھوٹ جاری ہے، غیبت جاری ہے، بہتان، گالی گلوچ، فضول بولنے پہ آئیں تو مسلسل بولتے جاتے ہیں، زبان ہے کہ تھکنے کا نام نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جوان اولادیں ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف اور اذیت کا سامان فراہم کر رہا ہے، ملاوٹ، سود، رشوت، کم تولنا، کم ناپنا، یہ صبح سے رات تک کے جرموں کی فہرست ہے۔ ایک ایک دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب کو ہمیں پریشانی آتی ہے
تو ہم بڑے سادہ سے مزاج میں اور سادہ سے لہجے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تلاش تو یہ کیا کر کے کوئی نیکی بھی ہوئی ہے۔ میٹر تو گناہوں کا ہی چالو ہے، کوئی ڈھونڈا کر صحرا میں جس طرح سوئی کو تلاش کرتے ہیں کہ صبح اٹھا ہے اور پھر رات کو سو گیا ہے تو تیرے دامن میں کوئی نیکی بھی آئی ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل اس امت میں مہر کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور اس کے مہر و کرم کا اور اس کی عطا اور نوازش کا انداز یہ ہے ادائے رحمت کہ وہ جو گناہوں کی لمبی فہرست ہے اس کو مٹانے اور تھوڑے ٹائم میں زیادہ عبادت کا ثواب پانے کا سامان بھی رب نے اس امت کو فراہم کر دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ اگلے آدھے جملے سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ زندگیاں تھوڑی رکھی ہیں، چلے گناہوں کی فہرست کو بھی ایک طرف رکھیں تو بندہ کہ یا اللہ پچھلی امتیں اور بلکہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی عرض کی تھی کہ حضور وہ پچھلی امتیں لمبی زندگی پا کے ڈھیر نیکیاں کر گئیں، ہماری زندگی بھی تھوڑی ہے، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ہم ہما وقت بھی عبادت کریں تو جس کی عمر ہی 80 سال ہو وہ 300 سال والے کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے پھر سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ یہی سبحان اللہ کہنے کا وقت تھا، ہاں رسمن نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک شب کا قیام، ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے جتنا ثواب نہیں دیں گے اگر شب قدر میں عبادت کرو گے، خیر اس سے بھی بہتر، جس کو رب بہتر فرمائے ہماری نارسا عقلیں اس بہتری کے پیمانے کو نہ تول سکتی ہیں، نہ ناپ سکتی ہیں، نہ گن سکتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر زندگی تھوڑی رکھی تو وہ کھاتا دوسری طرف سے پورا کر دیا کہ تو رات نو ایک کا جا، میرے محبوب کا امتی جو ہے اس شب کو کسی ڈھنگ سے گزار، ہم 1000 مہینوں سے بھی بہتر عبادت کا ثواب تیرے کھاتے میں عطا فرمائیں گے۔ ابھی 15ویں شعبان گزری، شب براءت، کس چیز سے براءت؟ براءت من النار، دوزخ سے آزادی کی رات، پھر وہی دین سے دوری، پھر وہی لوگ رب والوں کی صحبت سے دور رہنا، پھر وہی قرآن حدیث کے علم سے ناآشنائی، وہ اس موڑ پہ لے آئی کہ ہم 2026 میں بھی شب برات کو حلوہ پوری کی شب سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی گھروں میں یہی رواج ہے کہ جناب اگیوں شبرات بھی آ رہی ہے کہ بچی جڑی بیاہ کے گئی انہوں شبرات کرنی ہے، یا بچے کی منگنی کی ہے تو کہاں ہونے والی بہو کو شبرات بھیجنی ہے، تو ہمارے ہاں شبرات بھیجنے کا کپڑا لدہ بھیج دیا، مٹھائی بھیج دی، نقدی۔ ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رب منظر ہی۔ صوفیہ فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو گم تو نہیں ہوئی، گم تو ہوا ہے جو آتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو تیری تلاش میں، اللہ کی رحمت تو تیری شاید۔ اور آپ دیکھیں حضرت رومی علیہ رحمت کے مزار شریف پر حضرت شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کی ربائی لکھی ہوئی ہے کہ جس کا میں آپ کو سوکھ کے لفظوں میں ترجمہ سنا دوں کہ وہاں کہ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہتی ہے آجا آجا آجا، گناہ گار ہے آجا، توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی آجا، سینکڑوں بار توبہ کر کے توڑ چکا بے اعتبارہ ہو گیا ہے، چل پھر بھی آجا۔ تو کافر و مشرک ہے اور مدتیں بیت گئی تجھے میری مخالفت کرتے اور غیروں کے آگے ماتھے چکاتے، اور اب شرمندہ ہو گیا ہے اور مجھے ایک ماننا چاہتا ہے، چل آجا، دامن رحمت میں آ، اسلام قبول کر، حضور کو نبی مان، مجھے معبود مان، 1000 سال کے بھی وہ کفر و شرک کی دور میں ہوئے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے کہ حدیث میں فرمایا اسلام کفر کے دور کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو رحمت گم نہیں ہوئی، گم تو ہم ہوئے ہیں۔
کبھی ہم نے مسجد سے اٹھنے والی آواز پہ غور کیا ہے کہ مؤذن کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ نجات کی طرف۔ تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کس کس چیز سے نجات ملے گی؟ کرانے والے سے کرانے کا سامان ملے گا، کپڑے کی دکان سے کپڑا ملے گا، موبائل کی دکان سے موبائل اور اس کے آلات ملیں گے، پر اللہ کے گھر سے کیا ملے گا؟ تو ایک ہی جملے میں جواب ہے، کیا ہے جو رب کے گھر سے نہیں ملتا؟ فکروں میں ہے، غم میں ہے، نجات چاہیے، حیا۔ قرضے میں ڈوب گیا ہے، حیا، آ جاؤ۔ کبھی لطف لیں ان باتوں کا، ہم یوں ہی کہہ سن کر وقت کو گزار دیتے ہیں، یہ تو جہانی اور ہے، یہ تو رمزی اور ہے۔ آؤ نجات کی طرف۔ کس چیز سے نجات؟ غموں سے نجات، تفکرات سے نجات، مشکلات سے نجات۔ قرضے میں مبتلا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، ویزا نہیں مل رہا، تو اس کے لیے بھی کوئی بورڈ کیکر کے نیچے بیٹھے، جعلی تعویذ دینے والوں کا رخ کر کر جو 4 پیسے جیب میں ہیں وہ بھی لٹا بیٹھتے ہو، اس گھر کی صدا پہ کان کیوں نہیں دھرتے جہاں 5 وقت اعلان ہوتا ہے نجات کی طرف آ جا، نجات کی طرف آ جا، نجات کی طرف۔ اور ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے ان بھائیوں نے طلب کیا، میں حاضر ہو گیا، تو پوسٹروں شوسٹروں میں نام لکھے ہیں، شہر میں اویزاں ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ لمبے چوڑے القابات سے یاد کرتے ہیں، دعا کیا کریں، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں صوفے پر بیٹھ گیا، صاحبزادہ صاحب گرامی قدر تشریف لائے ہیں، تو ایک بڑے خانوادے کے ساتھ تعلق ہے، تو یوں کیا لیجئے کہ اس اعتبار کے ساتھ ایک معتبر شخصیت ہے، ایک پانی کی بوتل ان کے سامنے، ایک میرے سامنے، یہ 4-5 بچے فقط بیٹھے ہوں تو میں ان سے کہوں آؤ میں تمہیں پانی دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اور ان کو پیاس بھی لگی ہو، اور پھر یہ کہیں کہ یہ تو ہم ہی سرفراز کہہ رہا ہے، یہ اس کا تو بڑا لمبا چوڑا ابھی نام دیا گیا ہے تو یہ پانی دے گا، تو یہ یہاں اسٹیج پر آئیں تو میں کہوں بھائی تو ہمیں پانی کوئی نہیں دیں دے۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، جو آپ کے اچھے گمان ہیں کہ میں بلا کر آپ کو خالی لٹا دوں، ایسے ہی بولو گے ابھی سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آندی پئی؟ انہیں کیا ہو تو چنگا بلا بندہ ہے تے نیاڑیاں نو ساتھ کے جواب دے دیتا ہے۔ تو یہاں ایک اور جملہ بولا جا سکتا ہے اگر اس کا اس پہر آپ لطف لینا چاہیں، آپ پھر یہی کہیں گے کہ یہ تینوں سجدہ نہیں، نہیں سمجھ آئی گے، یہ تمہیں چشتہ نہیں ہے۔ یہ مثال یہی ختم ہو گئی، یہ مثال میں تشبیہ کے لیے نہیں دے رہا، آگے دوبارہ لا شریک کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب اس کے گھر سے یہ آواز 5 وقت آئے آؤ نجات کی طرف، تو کیا خیال ہے جب اس کے گھر جاؤ گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے نجات نہیں دینی؟ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ قدم نہیں بڑھا سکے، یہ لا علمی۔ بھائی صاحب یہ مدرسے کی تعلیم کیا ہے؟ ہم نے اسی پر آج تک اس فوکس رکھا ہے کہ جس نے مصلح سنانا ہے، جس نے 5 نمازیں پڑھانی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنی ہے، نکاح اور جنازے پڑھانے ہیں، مدرسے کی تعلیم اس کے لیے نہیں۔ کوئی مسلمان گورا ہو یا کالا عربی ہو یا اجمی شاہ ہو یا گدا امیر ہو یا غریب حاکم ہو یا محکوم، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کی امت میں شامل ہے، یہ مدرسے کی تعلیم یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم سب کے لیے یکساں مفید ہے، سب کے لیے یکساں ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پیدا ہوتے پہلا سانس لیا، اس سانس سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک کل زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس چیز کو سیکھنے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے، اور جو وہاں سکھایا جاتا ہے اس علم کا نام دین کا علم۔ بات کی سمجھ آئیے؟ ہم چینج کر بیٹھے ہیں اپنے رخ کو، ہم نے اپنے تصورات کو بدل کے رکھ دیا، یہ قصور ہمارا ہے۔ ہم نے آج بھی قرآن پاک کو صرف
دم کی حد تک سمجھایا کہ کوئی دم والی کتاب ہے. شک کوئی نہیں ہے کہ اسی ستھری کتاب میں شفاء لما فی الصدور فرمایا کہ اس کتاب کے اندر دلوں کی شفا ہے. آپ بغیر عمرے کے ٹکٹ کے اعلان کے سبحان اللہ کہنا جانتے ہوں تو ہمیں بھی سنائیے گا. جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ ہم تو آپ تک آنے کے لیے سوئے نہیں. آپ کا آرام کا ارادہ ہو تو یہ تو دستور ہے دنیا کا. کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن سنیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. ارے یہ کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بلائے اور خالی لٹائے؟ یہ اس کی شان کریمی کے لائق نہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں تو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے، پھر آپ میرا حبیب بھی سفارش کر دے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ آیا سامنے رکھ کے مدینہ شریف حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں. آپ حیا علی الفلاح کو بھی ذہن میں رکھیں اور جاؤکا کو بھی ذہن میں رکھیں. محبوب یہ گناہ کر لیں تو جاؤکا تیرے پاس آ جائیں. تو امام در انور اقدس پہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤکا ہے گواہ. حضور ہمیں تو بلایا گیا ہے اور حضور گواہی بھی ہمارے پاس جاؤکا کی ہے. اور اگلا مصرع اگر سمجھ سکے تو مجھے خوشی ہوگی. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. پھر رد ہوگا بھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ذہن نشین رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں کہ حیا علی الفلاح ہے. آ جاؤ، نجات چاہیے تو آ جاؤ. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم پامسٹر کے پاس جا رہے ہیں. میرا ہاتھوے کے صاحب دس میرا کی بنے گا. ہم کسی بھی دعویٰ کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی، ویزا مل کے رہے گا، جاب مل کے رہے گی، نیشنلٹی مل کے رہے گی. حالانکہ وہ جس نے بڑے بڑے یہ فلیکسز آویزاں کروائے ہیں اور اس نے سوشل میڈیا پہ خوب دھوم مچائی ہوئی ہے، وہ خود اسی دکان پہ کئی سالوں سے دھکے کھا رہا ہے. جو آپ کو باہر کا ویزا دلوا سکتا ہے وہ خود لے کے کیوں نہیں چلا جاتا؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم اعتقاد بنانے پر آئیں تو ہم موتیوں پہ اعتقاد بناتے ہیں. فلانا ناگ پہنا ہے تو تقدیر بدل گئی، اور لوگ اس دھندے کو بھی چلائے ہوئے ہیں کہ یہ ناگ پہن لو تقدیر بدل جائے. پھر وہ سن کر وہ سوچ کر نگینوں والی دکان پہ جاتے ہیں. عمومی طور پہ میلوں کے اندر شو کیسوں میں، شو کیس تو اب شاید کو سمجھے بھی نہیں ہے، ابھی پرانا لفظ ہو گیا ہے. وہ بکسا جس کے اوپر شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر انگوٹھیاں چنی ہوتی ہیں. اے کیڑا ہے جناب، اے فروزہ، اے کیڑا جی نیلم، اے کیڑا حقیق ہے. اے دے نال کی ہوندا ہے؟ کتنے کملے ہیں ہم. ناگ بیچنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی جی اے دے نال کی ہوندا ہے؟ وہ آندا ہے پالو تے جناب لہراں پیراں ہو جاندی ہیں. آپ ایک پہنو گے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. اس بیچنے والے سے پوچھو جو بیسیوں رکھ کے بیٹھا ہے کہ تو کب سے بیچ رہا ہے؟ وہ 20-25 سال سے بیچ رہا ہے، 20 سال سے بیچ رہا ہے. آپ ایک اس سے خرید لو گے تو آپ بادشاہ بن جاؤ گے. وہ سارے اٹھا کے پھر رہا ہے تو وہ گلی گلی کی گرد کیوں اڑا رہا ہے اور گرد کو کیوں کھا رہا ہے؟ بیان میں نکتہ ہے توحید تو آ سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. تو لٹنے سے بچیے. اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے بارے میں جو ہمارے اعتقاد ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ رب کے دوست ہیں. اور ہم نہیں کہتے، وہ خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ. سمجھ گئے؟
تو لفظ دوست میں ہی سارا کچھ آ گیا. کھانے دار کا دوست ہو تو دے پیر نہیں تھلے لگ دے, جڑا اللہ کا دوست ہو بھی وہ ماتڑ کے نہیں ہوندا. کیا کہنے, آپ کی آواز میں اجتماعی سن سکتا ہوں. سبحان اللہ. ویسے تو بابا بلے شاہ کے کلام میں لکھا کا ذکر آیا, لیکن وہ چرخہ 9 لکھا کا آیا ہے, اور یہ بھی صوفیہ کی اصطلاح ہے. وہ وجود کی طرف کہتے ہیں, اس میں دل ہے, آنکھ ہے, کان ہے, اور سانس ایک اندر جاتا ہے ایک باہر نکلتا ہے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 9 لکھا چرخہ ہے, ہر چرخے دے گیڑے مالک نو یاد کرنا ہے. اور یہی بات سلطان الفقر سلطان باہو کہتے ہیں, جو دم غافل سانس آ جا رہا, جو دم غافل سو دم کافر, احسانو مرشد پڑھایا ہو. سمجھ گئے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بزرگوں کہ کن وہموں کی دنیا میں ہم چلے گئے. مسئلہ وہی بنا کہ ہم نے قرآن حدیث کی تعلیم کو ملا ازم, مولویت, خشکے, ظاہر پرست, شانگرہ مار دین, انہوں کی پتا. اور پھر کچھ وہ ہیں جو کمر تک لٹکتے بال, اور یہی کئی مطلب کہ آپ کہہ لیجئے کئی 100 گرام لوہا پہن کر, تو وہ کہتے ہیں جناب شرع علیانہ شروع تو نہیں ساتھی پڑھی. شرع ہے کس کی؟ مولوی کی. مولوی شرع ساز نہیں ہوتا, مولوی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے. کاش کہ کوئی سمجھے کہ میں نے کیا کہا, کاش سمجھا کرے کوئی. مولوی شریعت ساز نہیں ہے کہ اس نے گھر کے اندر سٹیمپیں رکھی, آج یہ مسئلہ بنانا ہے, آج یہ مسئلہ بنانا ہے. مت اس دھوکے میں رہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب مفادات پہ زد لگتی ہے تو جو بندہ اس مفادات کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیشہ پروپوگنڈا کیا گیا. مولوی دائی ہے, مبلغ ہے, مصلح ہے, شریعت ساز نہیں ہے. مولوی جب قرآن کی آیت پڑھ کے بیان کرتا ہے کہ رب فرماتا سود کے قریب نہ جا, کیا مسئلہ مولوی نے بنایا ہے؟ مولا نے فرمایا. لیکن جب آتے ہوئے نوٹ کی راہ میں رکاوٹ بن گئی کہ اس کو مسئلے کا اس نے بتایا ہے, انہوں نے کہا بندے ہی نہیں سے. پیر نماز سے غافل ہے اور پیری کر رہا ہے, تو مولوی نے تو قرآن پڑھ کے سنایا واقعیم الصلاۃ, نماز کو قائم کر, اور حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو وہ سگریٹ نوش اور بھنگ نوش بابا اب وہ کیا کہے گا کہ قرآن میں غلط لکھا ہے, یہ جرت تو کر نہیں سکتا, لہذا الزام مولوی پر ہے. ایک خشک بندے نے انہوں کی پتا. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آ جاؤ ان مدرسوں میں, تو 2-4 مہینے بیٹھ کے خود رب کی باتیں سن لو. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ خود رب کی باتیں سن لو. عقائد میں اضطراب ہیں. عقیدہ ختم نبوت کو دیکھو, یہ کوئی سیاسی اور جماعتی عقیدہ تو نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ عرشوں کے مالک نے اسی کتاب میں فرمایا ہے کہ میرا حبیب آخری نبی. جب کسی نے نکر میں بیٹھ کے دعائی دی یا رسول اللہ, تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور تجھے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور مجھے جانتے ہیں. کہا تو حویلی لکھا کا ہے, وہ مدینہ پاک میں جلوہ گر ہیں, ان کو غیب کی بات کا علم کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, غیب کا جاننے والا پاک پروردگار ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. بھائی صاحب اور وقت کی بے رحم سوئیاں ہیں, اور ہم کیا طوالت کر سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں.
اب تو یہ بھی نہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، لب تو الحمدللہ میرے آزاد ہیں پر سوئیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور کیا کیجئے، ایک بات اس کے ساتھ ملا کے، جب ہم غوث و خواجہ سے عقیدت کی بات کرتے ہیں، جب ہم دادا صاحب سے محبت کی بات کرتے ہیں، جب ہم فریدن مائی سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو کہا یہ کیا کریں گے؟ کہا یہ سفارشی ہیں، یہ مہربان ہیں، یہ کریم لوگ ہیں، یہ رب کے دربار میں ہماری عرضیاں پیش کریں گے۔ تو کہا یہ بھی کوئی کام آ سکتے ہیں؟ کہا آ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا تو یہ آیت کا حصہ تو آپ میں سے 98% لوگوں کو آتا ہوگا، اور جن کو آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب اس کا تفصیلی ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتا کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کون ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اس کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ عقیدے میں متزلزل ہو تو قرآن موجود ہے، اعمال میں پریشانی ہے تو قرآن موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پڑھانے والی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ میں وہ فقیہ علیہ رحمت والی بات پوری کر دوں اور پھر وما علینا کی دہلیز پر آؤں کہ اس کی زندگیاں تھوڑی رکھی ہیں امت کی، کا گناہ تھوڑے کریں۔ اور اگر نیکیوں کا شوق ہے تو کہا جی ہم پچھلی امتوں کی نیکیوں کے برابر نہیں، انہوں نے کہا شب قدر دے دی، شب برات دے دی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جو عشاء با جماعت پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھ کے فجر با جماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ او کوئی انج بھی کتے ناز کسے چکے نے کہ رات لنگ گئی کراڑے مار دیا تے فرشتے لکھ دے رہ گئے نیکیاں، عبادت لکھی ہے نا، بستر پہ سوئے رہے ہیں، آنکھ تک نہیں کھلی، ایڈی گوڑی نیند آئی کہ پاسا بھی نہیں پرتیا، لیکن حدیث گواہ ہے کہ ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس میں رمضان شریف کی قید بھی نہیں، شب برات کی قید بھی نہیں، شب قدر کی قید بھی نہیں۔ عشاء با جماعت پڑھی ہے، سو گیا، فجر اٹھ کے با جماعت پڑھی ہے، فرما اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایڈے لاڈ پیار کیڑی گلوں نے کہ کراڑیاں مار دیاں رات لنگ گئی تے ساڑھے کھاتے جی عبادت لکھی۔ کہا وہ جو ساری رات حبیب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ان ہاتھوں کے اٹھے ہوئے کی خیرات تمہیں عطا فرمائی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ خیرات تمہیں دی جا رہی ہے، وہ خیرات تمہاری جولی میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور پھر اس امت کے قد کیوں چھوٹے ہیں؟ ہم جتنے تو 3-4 بندے اوپر لنچ میں پلس کیے جائیں، جمع کیے جائیں تو اتنے لمبے قد تھے پچھلی امتوں کے۔ یہ 6 فٹ 6.5 فٹ 7 فٹ ہے، 8 سے 9 کو آئے تو وہ عجائبات پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ لطف لیجئے گا اگلی سطر کا۔ فقی ابو اللیث نے لکھا کہ اس امت کی عمر اس لیے قد اس لیے چھوٹے رکھیں ان کو کپڑا حاصل کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ وہ 6 میٹر کا سوٹ لینا مشکل ہو گیا، تان ڈھانپنا مشکل ہو گیا، اگر 100 میٹر کا سوٹ بنتا تو پھر تو پتے لپیٹنے کی سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیا کرتے؟ اب اگر آپ لطف لے سکتے ہیں اس جملے کا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ کوشش تو بڑی ہے، لطف بانٹتے پھرتے ہیں، گلیاں دے بچ پھرن نمانے، لالا دے بنجارے ہو۔ اگر اس کا لطف لے سکتے ہو تو لطف لینا۔ گویا در رحمان سے اعلان ہوا، محبوب اونج تیری امت دا قد اچا کر دیتا ہے، اسی کا تو لطف لینا، اونج نہ دا قد اچا کر دیتا ہے، اے نیوے نہیں میں رہن دیتا، ان کی ٹور قیامت میں بھی اجاگر کریں گے۔ میں نے تو شروع میں حدیث سنائی ہے کہ باقی امتیں جب اس امت کی ٹور دیکھیں گی کہیں گے کاش کدے اسی بھی ایسے ہی امت چن دے۔ تو اونج تیری امت
دے قد جڑا ایسا بدا دیتا ہے کہ وجود دے قد چھوٹے اس کر کے رکھیں دے انہوں سکھیائی روے کہ کہاں اتنے کپڑے لیتے پھریں گے، اور کپڑا لے لیا تو پھر درزی سے کیسے اس کو رہائی دلوائیں گے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس لیے اس کے قد چھوٹے رکھے۔ اگلی بات کمال کی ہے، ہر بات ہی کمال کی ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ اس امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ پہلا سمپل صاف سیدھا جواب، آخری نبی کی امت ہے، آخر میں ہی ہونا تھا، سمجھ گئے؟ اب دوسری بات ہے کہ یہی دور میرے کریم کا سب سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، حضور تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ جب میں آیا تھا یہ بھائی ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو آخر میں کیوں رکھا؟ اس پر میں آپ کو فقیہ کی ایک سطر سناؤں گا، پھر آپ کو ایک مفہوماً حدیث سناؤں گا۔ انہوں نے کہا اس امت کو آخر میں اس لیے رکھا تاکہ انہوں نے بہتی دیر قبراں چ نہ رہنا پڑے۔ میں صدقے کو اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، گناہ کر کر کے ایسی کاٹا کوئی نہ کیتا۔ یہاں میں اگلا مصرع سنانے سے پہلے آپ کو ایک اور صوفی عارفوں کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے گناہ سے اس لیے بچنا کہ اس کا عذاب بھی سہا جائے گا، ہم کمزور لوگوں کو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، ہم اللہ کا عذاب نہیں سہ سکتے۔ اور یہ جو بدقماش لوگ ہیں انہوں نے کہا ویکھیا جائے گا عذاب، تو کملیا کیڑی تینوں دندی پڑھ لے نہیں ویکھ ہوندا، اللہ کا عذاب سہ لے گا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھے قرار دے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، بندے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن صوفیہ ایک اور ذوق دیتے، انہوں نے کہا یار وہ جزا، ثواب اور عذاب یہ سارے رجسٹر ایک طرف رکھ، وفال ویک بندی نہیں سمجھ آئی نا، وفادار بن، کیا بن؟ وفادار۔ دکان دفتر میل کوئی جگہ بھی ہو وہاں بندہ ملازم ہو، 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہو، کہ مالک چنگا سونا اخلاق آلاتے کرم دی تباہ ہو گئی، اور وہ یہ کہ یہ آج کل سردی بڑی ہے، دھند بڑی ہے، 2 گھنٹے لیٹ آ جایا کر، ایویں کہ سکوٹر نہ بچ جائے، تو اسی پیسے نہیں کٹاں گے 2 گھنٹے دے، سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا جی بیمار ہو گیا، انہوں نے کہا بیمار ہو یار تو آرام کر، کام ہوندے رہندے نے، زندگی ہوئے ہوندے رہندے نے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر آکھیا ہفتہ لگنا ہے، تو پتر تو ہفتہ چھڑ کے 10 دن رہ، کہ پیسے تیرے نہیں کٹتے۔ کیا کہیں آپ سے؟ صاحب کے پاس وہ پو لٹکائے پریشان ہے، کی گل ہے جو نہ کہ کی کریے جناب، بچی دے منگنی کی دیئے تھے انہوں منڈے آلے آن دین بھی سم دین دیو فٹافٹ، تو پریشانی کی انہوں نے کہا میں ان تو اٹھے کو مزدوری کر دا، میں ان کتھے دا رینج کر، تو ساڑھے ہوں لیا گا فکر کر جا جیڑیا دل کر دا طریق دے انتظام ساڑھے زندگی۔ جے مل تے دکان دا یا کارانا مالک ایڈا کرم کریمی والی طبیعت آلا ہوئے، تو ہون ملازم ٹھیک بھی ہے تے صحت مند بھی ہے، تے مالک جیڑا ہوندہ میں درہ چلنا تے شامی آواں گا، دھیان رکھیں تے وہ جڑ جائے موبائل نو گیماں تے، یا سادلے سجنا نو تے چاہ آڑا کھوکا کھوڑ لے اس دکان اس فیکٹری چ، وفا لی گل ہے۔ وفا کیا تھی؟ 8 بجے مل کلوز ہونی تھی، شفٹ ختم ہونی تھی، اور صاحب نکلا ہے 8:30 بجے 9 بجے اپنے دفتر سے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک کام کر رہا ہے، یار 8 بجے چھٹی ہوئی تو گیا کیوں نہیں؟ انہیں آکھا جی جدو تُندہ پہیاں سن تُسی بھی تے 2 گھنٹے میں دیتے سن، جدو بیمار ہویا ادھوں بھی تو ساں آکھیا ہفتہ چھڑ 10 دن آرام کر، تے ایڈا نمک آرام تے میں کوئی نہیں ہے کہ گھنٹہ بعد کام نہ کر سکا، حق میرا بھی بنتا ہے۔ او بھائی رب نے بنایا ہے،
رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کوئی بہم نہیں ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سوچیں گے دیکھیں گے نہیں، الا لیعبدون لیعبدون لیعبدون، تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وقت اب کوئی نہیں بچا کہ میں مزید اس بات پہ رکتا، بس سمجھ جاؤ کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن کو پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، دیکھو اللہ کتنی سونیاں گلاں کرتا ہے۔ اللہ کہیں قرآن میں فرماتا ہے سورج چاند اسی تیری ڈیوٹی تے لاتے ہیں، کہیں وہ فرماتا ہے یہ زمین آسمان ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیو، پائی تولے دی روڑی اتے نو سٹو تے زمین تے آ جاندی ہے، منا من وزن لے کے جہاز اڑائی پھر دے ہو۔ اگر جی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی تے اگے بھی سی، سمجھ آئیے، ہوائیں تیرے لیے مسخر کر دی ہیں، سارا کچھ ہی دیتا ہے۔ اے اتنا سارا گراؤنڈ ہے، ادھر ٹینڈے لگا دو، ادھر بینگن لگا دو، ادھر کھیرا لگا دو، ادھر لیمو لگا دو، ایک لین کھینچ کے ادھر مالٹا لگا دو، ادھر موسمی لگا دو، بیچ میں کھجور لگا دو، ادھر سیب لگا دو، اللہ حاضر قیاس، مٹی ایک، سمجھیے مٹی ایک، تو کیا ہو رہا ہے؟ سبز، ساوا، سوا، نیلا، پیلا، کلر نکھر رہے ہیں۔ وہ کھا رہے ہیں تو کیلا ہے، یہ کھا رہے ہیں تو انار ہے، یہ کھا رہے ہیں تو موسمی ہے، یہ مالٹے ہیں۔ تو مہربان کے دربار سے یہ ران ہوتا ہو تینوں مٹی چکڑ کڑ ہیرے دے ہی جانے ہیں۔ اوے تو کڈا نکما نوکر ہے، اوے کڈا پیڑا ملازم ہے، او تیرے کولو 5 ویلے ساڈے بوئے تے نہیں آؤں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ان کو زیادہ دیر قبروں میں رہنا نہ پڑے۔ اور حدیث کا بھی میں نے وعدہ کیا تھا، وہ شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کو سنا دوں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، معراج پہ محبوب و محب کی باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرما حبیب تمہیں اس کا غم ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں آخر میں رکھا ہے؟ عرض کی مالک نہیں، فرمایا کو تیری امت کو شکوہ ہے کہ ہم نے تیری امت کو آخر پہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں میرے رب، تو پیارے تو جانتا ہے کہ ہم نے تیری امت اینڈ پہ کیوں رکھی؟ سامنے والوں توجہ ہے کہ کوئی نہیں، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ چہرے آئینے ہوا کرتے ہیں، آئینہ آئینہ صحیح تیرے پندار کا جواب تو ہے۔ یہ چہرے آئینے ہوتے ہیں، اور ان آئینوں میں جو آنکھ ہوتی ہے یہ بڑی ظالم ہوتی ہے، اور بڑا ہی دل دکھتا ہے کہ جب کوئی سامنے بیٹھ کر آنکھیں پھیر لے۔ ہاں لوگ پسے پردہ بہت کچھ پھیرتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن آمنے سامنے ہو تو 2 گھڑیوں کی وفا صحیح کیجئے تو صحیح۔ کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا؟ حبیب تیری امت کو غم ہوا ہے کہ اس کو اینڈ پہ رکھا؟ مالک نہیں، جانتا میں نے تیری امت اینڈ پہ کیوں رکھی؟ مالک ارشاد فرما دے۔ میں دوبارہ وہیں سے پھر واپس آیا ہوں کیونکہ آپ کہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم بن جبر اپنی طبع پہ جبر کر کے آپ کو دیکھتے ہیں۔ محبوب جانتے ہو کہ تیری امت کو اینڈ پہ کیوں رکھا؟ مالک ارشاد فرما اس لیے تیری امت کو اینڈ پہ رکھا کہ باقی امتیں تیری امت کے سامنے رسوا ہوں، لیکن تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ اپنے ہونے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا جی میں نے؟ اپنے ہونے کو سمجھنے کی، اپنے ہونے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، اور کیا ہی خوب کہا تھا، اقبال نے کمال کی بات کہی تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، تو سمندر پر تینوں نیری بھی لوڑ ہے۔
تو یہ جو مدرسے کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، حضرت مولانا علامہ قاری احمد علی نقشبندی صاحب میرے دل کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لائن بتا رہی ہے کہ یہ لائن پر ہیں۔ اور ان لائن والوں سے کہوں گا لائن پہ رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لائن میں لگنے والوں کی کمی کوئی نہیں، رکھا اسی کو جاتا ہے جو لائن میں رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ حافظ حضرات ہیں، انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ان کے سرپرستوں کو مبارک، ان کو مبارک، اور ان کے سرپرستوں کو کہوں گا مدرسہ کیا ہے۔ یہی میری آخری سطریں ہیں آپ سے۔ بہت سے بچے ہیں جو اسکول نہ پڑھ سکے، اکیڈمی رکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اور پھر یکدم ماں باپ کو خیال آتا ہے کہ ہم تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، ٹیل لا کے ویکھ لیا سکولے تے نہیں ٹریا، ہن ثواب لے لئیے تے کسے مدرسے چ سیٹ آئیے۔ اکثر ہمارے مدرسوں میں سیٹ ہی آتے ہیں۔ وہ اسکول ہے کہ جہاں چھٹی کرنی ہو تو پہلے درخواست دیتے ہیں، وہ اسکول ہے جس کی مہنگی فیس بھرتے ہیں، اور بچے نے نہ آنا ہو تو بچہ بھی ڈر کے کہتا ہے کہ آپ میم کو فون کر دیں، سر کو فون کر دیں، وگرنہ وہ کل بہت ڈانٹیں گے، تو فون کر دے سر وہ ایسا ہوا ایسا ہوا، اس لیے بچہ آج نہیں آ رہا۔ یہ مدرسہ ہے، حدیث میں ہے دین غریبوں سے چلا ہے غریبوں میں رہے گا۔ یہاں ان کو فون کرنا ہے کہ تہاڈا منڈا نہیں آیا۔ یہ ابھی 3-4 دن پہلے پتہ نہیں ہم کہاں تھے، تو وہ مغرب کے نماز کے بعد کی بات تھی، تو وہ تھوڑی گاڑی سلو ہوئی ٹریفک کی وجہ سے، تو مسجد تھی، اس سے آواز آ رہی تھی کہ جڑے اس مسجد دے وچ مغرب تو بعد منڈے بھیجتے بچے پڑھ دینے، انہاں دے ماں پیو اگے گزارش ہے کہ آج چھٹی کوئی نہیں تو انہوں نے پڑھن واسطے بھیج دیو۔ میں کہا مولوی تیری عظمت تو سلام۔ سبحان اللہ۔ 3 دن 3 غیر حاضریوں پر جناب کیا کہتے ہیں اس کو شوکاز جاری کر دیا جائے، اور پھر بچے کو خارج کر دیا جائے، حالانکہ ہر ماہ فیس لیتے ہیں۔ ادھر سے یہ ہمارے بچوں کو لیتے ہیں جو اسکول میں نہیں چلے، ادھر سے یہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں گندم دے دو، فطرانہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، بجلی کا بل آ گیا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں۔ پھر جدوں یہ لوکاں دے رویے سہندے نے، پھر کوئی نہ دے دلاں نو پوچھے کہ دلاں تے کی گزرتی ہے۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسے نہیں ہیں جیسے دکھتے تھے، تو پھر دل ہی کو پتا ہے کہ اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ دین کا کام ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ مولانا احمد علی نقشبندی صاحب یا اس ادارے کی انتظامیہ اور جملہ حضرات، صرف انہی کا کام نہیں، آپ جہاں جہاں ہیں سب کا کام ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے رات کو بھی دستار بندی کے جلسے میں ہونا ہے، آج کل اکثر دستار بندی کے جلسے ہیں، میں تقریباً ہر جگہ ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، اے کاش مسجدوں اور مدرسوں کے لیے اپیلیں ختم ہو جائیں، اور وہ تب ہوں گی جب آپ اس پہ آمادہ ہو جائیں کہ ہم نے خود کام کرنا ہے، ہم نے اپنے محسنوں کو اپیلیں نہیں کرنی۔ آج تک جمعرات کا اعلان نہیں بند ہوا مسجدوں سے، کبھی اور کسی مذہب والوں کی عبادت گاہ سے بھی اعلان ہوا ہے کہ اس کے لیے 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ ہم تو غوث پاک کی 11ویں کی 2 کلو برفی کے لیے 10 گھنٹے سپیکر چلتا ہے۔ غوث پاک تو بادشاہ ہے، وہ تو فرماتے ساری دنیا کا سونا بھی آ جائے پر شام تک روکن روٹی کھوا دیں گے۔ نہیں ہے نا؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنی آمدن کے حصے دین کی ہیلپ کے لیے مختص کریں، روز مرہ آمدن سے آپ نکالیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نہیں صدقہ ہم غریبوں کو دیں گے، قرآن کی تعلیم میں تو ہم صدقے سے ہٹ کر خالص رقم لگائیں گے کہ یہ بڑا عظیم کام ہے، ہم ایسے عظیم لوگوں کو بھی دیں گے۔ بہرحال جس کے پاس جو ہے
چندہ بصورت بندہ بھی اپنے مدرسوں سے تعاون کرو، اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، دین کا محافظ بناؤ، اور دوسرا ان اداروں پہ اٹھنے والے اخراجات کی طرف بھی توجہ کر کے کبھی بھی ان کو مایوسیوں کی طرف مت دھکیلیں، یقین کی ترقی کی طرف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔